بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى وصيه وابن عمه علي بن أبي طالب، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں ہماری جو سلسلہ وار اخلاقی دروس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور مختلف موضوعات پر ہم تزکیہ نفس کی خاطر اور رب ذوالجلال نے جس ہدف کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس ہدف کو سمجھنے کے لیے جن جن امور کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان امور کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انسان جب تک عقائدی طور پر پکا نہ ہو، عقائدی طور پر اس کے لیے معرفت نہ ہو، تب تک وہ دین مبین اسلام کے امور پر اعتقاد کا ماحق نہیں رکھ سکتے. لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ ان باریک چیزوں کی طرف متوجہ کراؤں جن پر توجہ کر کے ایک انسان بہترین راستے پہ چل سکتے ہیں، انسان ہدف خلقت کو سمجھ سکتے ہیں، انسان رب ذوالجلال تک پہنچنے کے لیے وہ مقدمات فراہم کر سکتے ہیں. لہذا آج کی ہماری گفتگو توکل کے حوالے سے ہوں گے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توکل اور توکل سے جو مشتق الفاظ ہیں اسی کے ہم قریب تقریباً بہت سارے مواقع پر رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے اور 70 سے زائد مقامات پر 70 کے مقامات تقریباً توکل کا لفظ استعمال ہوا ہے. لہذا رب ذوالجلال نے اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی خدا کے اوپر توکل کرے گا، توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. عزیزان محترم، توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کہتے کسے ہیں کہ ہم اس کو تاکہ ہم توکل کر لیں. توکل یعنی اعتماد کرنا، اپنے تمام امور کو خدا کے اوپر سپرد کرنے کا نام توکل ہے. اور توکل سیر و سلوک کے منازل میں سے ہے. انسان جو ہے نا رب ذوالجلال کی جانب جو سفر کر لیتے ہیں، انہی سفر کے جو ضروریات ہیں، انہی سفر کے جو زاد راہ ہیں، انہی زاد راہ میں سے ایک توکل ہے. اور توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان کے وجود میں مؤثر کو صرف اور صرف خدا گردانا، صرف اور صرف خدا کو ہی مؤثر سمجھنے کا نام توکل ہے. لہذا عزیزان محترم، قرآن مجید نے توکل کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور مومنین ہی توکل کرنے والے ہوتے ہیں. اور توکل کے مختلف مراتب بھی ذکر کیا ہے، مختلف مراتب ہیں توکل کے. اس میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ان مراتب کا بھی تذکرہ ہوں گے. لیکن ہم پہلے یہ سے دیکھتے ہیں کہ توکل کا مفہوم کیا ہے، لغوی اعتبار سے توکل کسے کہتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، کسی کام میں ناتوانی کا اظہار کرنا خود بندے کی طرف سے اور کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے. لہذا علامہ طباطبائی نے یہاں پر
توکل کے معنی کو یوں بیان کیا ہے کہ ہر امور کے مؤثر کو خداوند عالم قرار دینے کا نام توکل ہے. یعنی ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے اختیار میں ہے. اس چیز کو سمجھنے کا نام توکل ہے. اور تفویض، رضا، تسلیم وغیرہ جو کہ قرآن مجید میں مختلف مقام پہ ذکر ہوا ہے، اور انہی کا جو ہے کیا کہتا تھا، یہ بھی توکل کے ہم پلہ ہے، توکل کے قریب قریبی الفاظ ہیں. آپ تفویض کرنا یعنی اپنے تمام افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام کام کو اللہ کے اوپر سپرد کر دیتا ہوں. جو ٹیلی فون وغیرہ اس وقت جو اٹھائے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیلی فون کو وہ نہ کر لیں، کال کرنے سے گریز کریں تاکہ اس سے درس میں خلل نہ پڑے. تو عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ تفویض، رضا اور تسلیم، یہ کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام امور کو تفویض کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں الی اللہ، خدا کی طرف. یعنی خدا کی طرف اپنے تمام امور کو خدا کی طرف، اس کے برگشت کو خدا قرار دینے کا نام تفویض ہے. اور رضا کیا ہے؟ رضا یعنی آپ ہر اس چیز پہ راضی ہو جس چیز پہ خدا راضی ہو. یعنی آپ ہر حالت میں، چاہے وہ ظاہراً آپ کے لیے نقصان دہ ہو لیکن خدا کی رضائیت اسی میں ہے، تو اس صورت میں آپ بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک توکل کے ایک مرحلہ ہے. اور ایک تسلیم ہے. ہاں، تسلیم یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف سے جو چیز، جو واقعیت، جو امور آپ کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے ان سب کو سر تسلیم خم کرنا. جس طرح مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ٹھیک ہے نا، خدا کے قضاء و قدرت پر راضی ہونا اور اس تمام امور کو خدا کے اوپر سپرد کر دینا. تو ان کا رابطہ ہے. لہذا عزیزان محترم، یہ اصول کافی ہماری جو کتاب ہے اس میں باب التفویض الی اللہ اور والتوکل علیہ، یعنی ایک خاص باب وہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ جس میں جو نا خدا کے اوپر اپنے کام کو سپرد کر دینا اور خدا کے اوپر توکل کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. لہذا امام خمینی جو ہے یہاں پر رحمت اللہ علیہ، عظیم شخصیت امام خمینی جو ہے نا ایک کائنات رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے خدا ایک عظیم تحفہ تھا. امام خمینی کی ذات، ان کے توکل کے حوالے سے اگر ہم دیکھ بھال لیں ایک الگ موضوع انشاءاللہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی تو خود امام خمینی کے حوالے سے کسی دن گفتگو کر لیں گے. لیکن یہاں پر ہمارے جو ہے اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تفویض اور توکل کے بارے میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تفویض میں یہ انسان اپنے آپ کو بغیر قدرت کے دیکھتا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے امور کے مؤثر کو خدا جانتے ہیں، یعنی خود لاچار سمجھتے ہیں. لیکن توکل میں ایسا نہیں ہے. توکل میں بقول امام خمینی فرماتے ہیں کہ انسان خیر و نفع کے حصول میں خدا کو اپنا وکیل قرار دیتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، لیکن اس کی جو وکیل ہے، وہ وکالت کرنے والا ہے، اس کو خدا گردانتے ہیں، خدا جانتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، توکل کی اہمیت کے بارے میں آپ قرآن کے متعدد آیات کی طرف اگر دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ بہت سارے مقامات پر رب ذوالجلال نے توکل کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور 70 مقامات کے قریب ہیں جس میں توکل اور جو اس سے مشتق ہے، مثلا توکل، یتوکل اور توکلاً، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خدا کے اوپر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور خدا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ، پس اللہ کے اوپر اعتماد کر لو، اللہ کے اوپر توکل کر لو. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جو کہ توکل کرنے والوں کے لیے بہترین توکل ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کو پتہ ہے قُل لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچیں گے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر یہ کہ خدا نے جس چیز کو ہمارے لیے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ مقدر میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے تو اس صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ خدا کے اوپر چھوڑ دیں. ہوا مولانا، اور وہی ہمارا کارساز ہے رب ذوالجلال. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور خدا کے اوپر ہی مومنین توکل کر لیتے ہیں. لہذا مومنین کی جو اوصاف میں سے کیا ہے کہ خدا کے اوپر
توکل کرنا ہے، اپنے امور کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ توکل کے درجات ہوتے ہیں، تقریباً 3 درجات علماء اخلاق میں ذکر کیا گیا۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا کے اوپر اس طریقے سے توکل کرنا جس طرح ایک شخص اپنے وکیل کے اوپر توکل کر لیتے ہیں، یعنی اپنے وکیل کو، جو اپنے وکیل کو سمجھتے ہیں، اپنے تمام کام کو وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وکیل جس طریقے سے اس کا جو امور چلائیں وہ اسی پہ جو نا چلتے ہیں۔ ایک توکل کا یہ ادنا درجہ ہے کہ خدا کو ایک وکیل کے طور پر سمجھنا۔ اور دوسرا درجہ ہے جو کہ اس سے تھوڑا بڑھ کر ہے، جیسے کہ ایک بچہ اپنے جو نا تمام امور کو اپنے ماں کے سپرد کر دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے سب کچھ ماں سمجھتا ہے، اپنے نفع نقصان اور تمام ضروریات زندگی کو اخذ کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلے کو وہ ماں قرار دیتا ہے۔ تو یہ درجات کا دوسرا توکل کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے، اس سے اعظم اور اعلیٰ مرتبے کا جو توکل ہے وہ ہے ایک انسان اپنے آپ کو میت تصور کرنا اور اپنے پروردگار کو اس میت کو غسل دینے والا تصور کرنا۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لہذا عزیزان محترم، یہاں پر میت جو ہے نا، میت کی جو حرکت ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس غسل دینے والے کے اوپر۔ جب تک وہ غسل دینے والا اس کو نہ ہلائے، غسل دینے والے جب تک اس کو حرکت نہ دے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ حرکت کرے۔ لہذا وہ توکل کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو میت تصور کرنا اور اپنے حرکات و سکنات و امور و معیشت و یعنی غرض دنیا میں جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہو، ان تمام ضروریات کا برگشت، ان تمام ضروریات کا جو فراہم کرنے والا، ان تمام ضروریات کو پیش کرنے والے کو رب ذوالجلال قرار دے، یعنی خود کو ایک میت تصور کر لے اس دنیا میں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے، بارہا آپ لوگ مجلس میں سنتے آ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ نبی دیکھیں، خلیل اللہ بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، آپ ویسے کوئی لقب آپ کو آج کل تو خیر لوگ ویسے کسی کو بڑے بڑے لقب سے نوازتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے حدیث نہیں پڑھ سکتے ان کو علامۃ الدہر کہہ کے پکار رہے ہیں، جو صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے اسے شمس العلماء کہہ کے پکار رہے ہیں۔ یہ القابات آپ اور میں دے سکتے ہیں، لیکن جو واقعاً رب ذوالجلال اور رب ذوالجلال کے اولیاء اللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس الفاظ کو ہم نے ادا کرنا ہے اس الفاظ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کو کن کن موارد میں استعمال کرنا ہوتا ہے، کہاں پہ اس کا موقع ہے، موضع ہے۔ دیکھیں، عدالت جو ہے نا ہر چیز میں ہے، عدالت ہماری گفتگو میں بھی عدالت ہے۔ میں کلام باتوں سے باتیں جو ہے نکل رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کو واضح کرنا بھی چاہے۔ لہٰذا عدالت ہمارے الفاظ میں بھی ہے۔ آپ ایک جملے کو کسی غیر ضروری مقام پہ اگر آپ اس جملے کو بیان کر لیں تو یہ عدالت کے منافی ہے۔ آپ جو ہے نا کسی کی مدد کرنے کا، اگر آپ مدد کرنی ہو تو اس مدد کرنے کا جو مین مستحق ہے، اس مستحق کو چھوڑ کے کسی اور جو ہے کیا کہتا ہے غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر لیں تو اس وقت میں وہ بھی عدالت کے منافی ہے۔ اور اسی طرح یعنی لہٰذا عزیزان محترم، یہاں پہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اصل گفتگو حضرت ابراہیم سے یہاں پر کے حوالے سے گفتگو نکلی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو خلیل اللہ کا جو لقب ملا وہ ویسے نہیں ملا ہے۔ خلیل اللہ کا جو لقب ملا ہے وہ ان کارناموں کی وجہ سے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا، جیسے کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنا رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، جیسے کہ آگے نمرود میں پھینکے تب بھی جو ہے حضرت ابراہیم سر تسلیم خم کرنا، اور خود توکل کا جو یہاں جو درجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے منجنیق کے ذریعے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوا میں جا رہے تھے، منجنیق کے جب پھینک رہے تھے تو اس وقت جبرائیل آ گیا اور کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتا دے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا فرماتے ہیں کہ جس نے میری مدد کرنی ہے وہی میری مدد کریں گے، لہذا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ وہاں پہ جن و انس آ گئے، مختلف قسم کے روایات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہوا آ گئے، ہوا کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ آپ حکم دیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا جو تسلط اور قدرت ہے وہ تمام چیزوں پہ حاوی ہے. وہ امر تکوینی کے حامل لوگ ہیں، یعنی ہوا کو حکم کر سکتے ہیں، ہوا تیز چلیں وہ آگ کو بجھا دیں، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس رب ذوالجلال کے لیے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، جس رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، جس رب ذوالجلال کی جو شریعت ہے اس کو پہنچانے کے لیے میں یہ کام رہا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے اس سے زیادہ قدرت مند کون ہے. لہٰذا یہ توکل کا اعلیٰ مرحلہ ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے. لہٰذا عزیزان محترم، جو خدا کے اوپر توکل کر لیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا اس کے لیے کافی ہے. اور کیا کیا؟ واقعاً کافی ہو گئے. رب ذوالجلال نے نار نمرود کو گلستان میں تبدیل کر دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو حضرت ابراہیم عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو بے خطر اس کو کودنا چاہے. جب رب ذوالجلال کسی آپ کو یقین ہے تو اس صورت میں پھر آپ بلا چنو چرا، آپ بغیر کسی اس کے. اسی طرح خود امام رضا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے خراسان میں جو پیش آیا، وہاں پہ بھی حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جاؤ ادھر تنور میں بیٹھو، تو فوراً چلے گئے اور آرام سے بیٹھ گئے. چونکہ توکل تھا، خدا کے اوپر توکل تھا، خدا کے اولیاء پر توکل تھا. اس توکل کا جو مرحلہ ہے وہ یقین کی حد تک تھا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان کیا تھا، یقین کے حوالے سے ہماری جو گفتگو گزر چکی ہے اس میں بھی بیان کیا تھا. لہٰذا عزیزان محترم، توکل ہمارا جو ہے نا موضوع گفتگو ہے. توکل پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس قدر خدا کے اوپر توکل کر رہے ہیں، ہم کس قدر یہاں پر توکل کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آج جو ہے نا اسباب سے غافل ہو کے بعض امور اسباب کا بھی تقاضا کر لیتے ہیں. آپ ہر چیز کو آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے، پاؤں پر پاؤں دھرے بیٹھ کے آپ یہ کہیں کہ میں خدا کے اوپر توکل کر رہا ہوں. ایسی بات بھی نہیں ہے. پیغمبر گرامی اسلام کے اس میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اپنے امور میں مشورہ کر لو، آپ ہاتھ پاؤں مارو، جہاں پہ ضرورت ہو آپ کوشش کر لو، اس کے بعد اس کے نتیجے کو خدا کے اوپر آپ چھوڑ دیں. لہٰذا خداوند عالم ہی آپ کے لیے کافی ہیں، خداوند عالم ہی آپ کے امور کی اصلاح کرنے والے ہیں. اور اب آتے ہیں کہ آثار توکل کی طرف. ٹھیک ہے، ہم نے توکل کر لی، اب کیا اس کے کوئی آثار ہیں؟ جی یقیناً اس کے آثار ہیں. اس کے آثار کیا ہیں؟ آپ جو نا آپ کی جو غنا اور عزت جو نا وہ صرف اور صرف خدا کے اوپر محصور ہوتے ہیں. خدا ہی آپ کو عزت دیں گے. جب خدا کسی کو عزت دے تو اس صورت میں دنیا کے کسی بھی شخص کے اس میں دسترس میں نہیں کہ اس کے عزت کو ٹھینس پہنچا دے. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور عزت دینے والے بھی خدا ہے اور ذلت کرنے والے ذلت بھی خدا دیتا ہے. اور بیدہ الخیر اسی کے دست قدرت میں ہے. لہٰذا عزیزان محترم، یہاں جو توکل کے آثار میں سے یہ کیا ہے کہ آپ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی عزت جو ہے کیا کہتے ہیں محفوظ رہیں گے. لہٰذا عزیزان محترم، آثار توکل میں سے ایک ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الغنى والفقر یجولان. غنا اور فقر وہ گھومتے ہیں، وہ چکر کاٹتے ہیں. فَإِذَا ظَفَرَ بِمَوْضِعِ التَّوَكُّلِ، جب توکل کے مقام تک وہ پہنچ جائیں، اس کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں، تو اوتنا اس کو اپنا موطن قرار دیتے ہیں، اس کو اپنی جگہ قرار دیتے ہیں، اس کو اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ قرار دیتے ہیں. یعنی غنا، آپ کا جو غنی ہونا، ثروت مند ہونا، اور غنا آپ مال میں بھی ہو سکتے ہیں، غنا آپ جو ہے نا عزت شہرت میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی خداوند عالم آپ کو عزت دینا چاہے، ذلت دینا چاہے، یہ سب خدا کی دست قدرت میں ہے. لہٰذا غنا اور عزت جو ہے نا وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. جہاں پہ اسے موضع توکل، جہاں پہ مقام توکل اسے نظر آئے، وہاں پہ آرام سے وہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی وہ اس کے نصیب میں ہوتے ہیں، اب وہ اپنا جگہ اور اپنا موطن اسے قرار دیتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، اور دوسری جو آثار ہے توکل کے،
وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کیا کہتا تھا، شدائد و محن اور مشکلات اور پریشانی سے آپ کے لیے نکلنے کی جگہ وہاں سے فراہم ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو خدا کے اوپر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اور میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں تاکہ مختصر ٹائم میں آپ کے لیے ایک مطالب پہنچا دوں۔ اور تیسری جو ہے آثار توکل میں سے ایک یہ ہے کہ خدا آپ کے لیے کافی ہونا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں یہاں پہ لکھ کے آیا ہوں، من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا، اگر کوئی شخص 3 چیزیں دے دے تو 3 چیزوں کو اسے حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ اس کے سامنے پیش نہیں آتی۔ کہتے ومن اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جس نے دعا مانگی تو اس کے لیے جو ہے نا لازماً اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے لیے رب ذوالجلال اجابت دے دیتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ومن اعطی الشکر اعطی الزیادہ، پس جو کوئی شکر بجا لائیں تو خداوند عالم اس کو اس کے شکر میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے لیے مزید عطا کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہ لئن شکرتم، اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے نا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کر لو تو تمہارے شکر میں اضافہ کر لیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر اختیار کرو گے، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا جو عذاب ہے وہ سخت ترین عذاب ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، 3 چیزیں جب کوئی انسان انجام دیتا ہے تو اس صورت میں کوئی چیز اس کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ ہے کہ من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، من اعطی الشکر اعطی الزیادہ، اور اس کے بعد جو بیان فرمایا ہے ومن اعطی التوکل اعطی الکفایہ، بس جو کوئی توکل کر لیں، توکل سے کام لیں تو اعطی الکفایہ، اس کی کفایت شعاری میں اس کے لیے کافی ہونے میں کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال اتلوت کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا کے اوپر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی بھی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ آیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ یہ 3 چیزیں ایک آیت کے ذریعے استدلال کی 3 چیزوں کے ذریعے جب انسان قدم اٹھاتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، جب اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو 3 چیزیں آنے سے کوئی بھی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر حد توکل جو ہے یہ ہے کہ اللہ تخاف، آپ نہ ڈریں، مع اللہ احد، خدا کے ساتھ کسی اور دوسرے چیزوں سے آپ خوف نہ کھائیں، یعنی اپنے تمام امور کو خدا کے اوپر سپرد کر دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اسی لیے جب آپ میدان کارزار میں معرکہ میں آپ جب تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت آپ قمیص صرف اور صرف قمیص کے ساتھ جاتے تھے، بغیر سپر کے، بغیر کسی ڈھال کے۔ تو اس وقت لوگ سوال کرتے تھے یا علی آپ میدان میں ہیں، دشمن آپ کے مقابل میں، آپ اس حالت میں؟ تو اس وقت مولائے کائنات کا یقین اور توکل یہ تھا کہ فرماتے ہیں کفا بالاجل حارسا، جب میری موت مقرر مدت تک لکھی ہوئی ہے تو مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ جس دن میرا خداوند عالم کا جو وقت مقرر ہے میرے لیے، جب وہ دن آ جائیں گے تب جو ہے نا میری قضا ہوگی، اس سے پہلے قضا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ توکل ہے خدا کے اوپر۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب ذوالجلال کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی حقیقی معنی میں توکل کرنے کی، توکل کو سمجھ کے توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے تمام امور کو تیرے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں تو بخش دے۔ پروردگارہ میرے عزت و جلالت کا واسطہ، پروردگارہ محمد و آل محمد کے حرمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کے علوم سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارہ دنیا میں محمد و آل محمد کی محبت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے جتنے بھی حوائج شرعیہ ہوں ان کو برآوردہ فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو غرق رحمت فرما۔ پروردگارہ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔
پروردگار ان کے نیک آوان انصار میں ہمیں شمار فرما، پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی